اگر کسی کو استثناء حاصل ہوتا نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، جن کو اللہ کہتے کہ جی آپ کا حساب کتاب، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے نبی کا، لیکن شریعت، فیصلے، حلال حرام جو اللہ کرے گا وہی ہوگا۔ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اس طرح منع کرنے والے؟ دیکھیں صحابہ کرام جن کی زندگیاں اللہ پر ساری اسلام پر، اور وہ لالچی نہیں ہے، حسد نہیں، اگر ان کو استثناء حاصل نہیں ہے، ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن، حسین رضوان اللہ اجمعین، تو یہ دنیا کے باقی لیڈروں کی کیا اوقات ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جیسا، یعنی علم والا، دولت مند، ہر چیز اللہ نے اسے دی ہے، لیکن جب خلافت ملی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے عہدہ دیا، تو انہوں نے اس عہدے پہ کہا کہ میرے کندھوں پر امت محمدیہ کا بوجھ آ گرا ہے اور اس بوجھ نے مجھے کمزور کر دیا۔ جوان تھے لیکن ذمہ داریاں، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ پاکستان کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بے شک اس طرح کے فیصلے کرتے رہیں۔ مجھے تو حیرانگی تھی کہ ہمارا وزیر مملکت یہ بیان دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ برٹش کنٹریز میں، امریکہ میں اور بھی کچھ ملکوں میں کہ جی وہاں کے صدروں کے ساتھ تو بڑی رعایت ہوتی ہے، وہاں کے قانون ایسے ہیں، تو یہ ہمارے پاس لوگ نئی چیز سمجھتے ہیں۔ بھئی ہمیں ان کی مثالیں نہ دیں، ہمیں مثال دینی ہے تو کسی اسلامی لیڈر کی دیں۔ زمین لا الہ الا اللہ پر بنائی ہے ہم نے، اس سے فتح کیا جس زمین کو، اور فیصلے جو ہیں وہ سارے دوسری کنٹریز کو دیکھ کر آپ دے رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اور نہ اسلام نے کہیں اس کی رخصت دی ہے۔ استثناء کسی کو بھی نہیں ہے، ہر چیز نے کلکم راعٍ کلکم مسئول، ہر ایک اپنی رعایا، اپنی قوم جس کا وہ ذمہ دار ہے اس کا وہ جواب دے۔